غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ جاں مدد کعبہ ایماں مدد، قبلہ جاں مدد کعبہ ایماں مدد، ما گدائم تو سلطان دو عالم ہستی، استو داریم تمایا شہ جیلاں مدد۔ سب سے پہلے میں سنی اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے سبھی معزز ممبران کو حضور غوث اعظم محبوب سبحانی سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر الحسنی الحسینی الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس مبارک کے خاص موقع پر اس پروگرام کے انعقاد کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ سبھی حاضرین کو بھی 11ویں شریف کی بہت بہت مبارکباد۔ میں منتظمین کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس پروگرام میں شرکت کرنے کا موقع فراہم کیا۔ آپ سبھی کا بہت شکریہ۔ جناب صالح اور ان کے دیگر رفیقان گرامی جب دعوت نامہ لے کر میرے پاس آئے تو اس وقت میں ایک خاص کام میں مصروف تھا ڈپارٹمنٹ میں، تو میں نے ان کی تواضع بھی نہیں کی اور دعوت نامہ بھی ٹھیک سے نہیں پڑھا، بس سرسری نظر اس پر ڈال دی۔ اگلے روز یہ ہمارے چھوٹے بھائی کامن روم کی پرمیشن کے لیے پرووسٹ آفس میں تشریف لائے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ میں تو ایک عام دعوت نامہ سمجھ رہا تھا، آپ نے مجھے گیسٹ آف آنر کی حیثیت سے مدعو کیا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ساری تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں، کارڈز بھی چھپ گئے ہیں، آپ تشریف لائیے۔ بہرحال میں کوئی، جیسے ہمارے بھائی نے کہا کہ میں تقریر کروں گا، کوئی خاص مقرر نہیں ہوں، نہ کوئی عالم فاضل ہوں، اور میں خود کو شان غوث الورا میں اس حیثیت سے شریک ہونے کے قابل بھی نہیں سمجھتا، میں اس لائق نہیں ہوں، لیکن یہ آپ کی محبت ہے، آپ نے مجھے مدعو کیا۔ یہ پروگرام حضور غوث اعظم کے سالانہ عرس مبارک کے موقع پر منعقد کیا جا رہا ہے، اور مجھے بہت خوشی ہے۔ جب آپ لوگوں نے پچھلے سال بھی یہ پروگرام منعقد کیا تھا، اس وقت بھی مجھے بہت خوشی ہوئی تھی، میں آ نہیں پایا تھا، اور انشاءاللہ یہ آگے ہی ایسے بھی جاری رہے گا۔ ابھی ہمارے سر نے، عبد الرحیم سر نے حضور غوث اعظم کی بہت سی نصیحتوں کا ذکر کیا، اور یقیناً آپ کی معلومات میں اضافہ بھی ہوا ہوگا۔ غوث اعظم کی نصیحتیں کتنی اونچی ہیں، اس بارے میں ڈاکٹر اسرار احمد، جو اپنے عہد کے، اپنے زمانے کے بڑے اسلامک اسکالر رہے ہیں، ان کی بات کو کوٹ کروں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح قرآن مجید میں حضرت لقمان کی نصیحتیں شامل کی گئی ہیں، نقل کی گئی ہیں، اگر قرآن مجید حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد نازل ہوا ہوتا تو آپ کی نصیحتیں اتنی بلند ہیں کہ اس میں شامل ہوتی ہیں۔ یہ ڈاکٹر اسرار احمد کا کہنا ہے۔ بہرحال آپ سب کو مبارک ہو اس پروگرام کے لیے۔ میرا تعلق صوفیہ کی بستی، اولیاء اللہ کی بستی بدایوں شہر سے ہے۔ وہاں سینکڑوں غوث اعظم کے چاہنے والے، ان کے عاشق مدفون ہیں، اور بہت سے آج بھی موجود ہیں۔ ماضی قریب میں ایسی ہی ایک شخصیت کا نام شہید بغداد، عالم ربانی، حضرت علامہ مولانا شیخ اسید الحق محمد عاصم قادری ازہری بدایونی، ایک اہم نام ہے ان لوگوں میں۔ ان کی ایک منقبت ہے، بہت عمدہ، بہت اچھی منقبت ہے، میں اس کو پڑھنا چاہتا ہوں، چونکہ جب شریک ہو ہی گیا ہوں تو کسی نہ کسی حیثیت سے شرکت کروں گا۔ وہ منقبت ایسی ہے کہ ایک شخص ہے جو پریشانیوں و مصیبتوں میں گرفتار ہے اور بےکس، لاچار، اس کو کوئی آواز آ رہی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، منقبت وہ یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ ظلمت شب میں اچانک دل تیرا چمکا، ظلمت شب میں اچانک دل تیرا چمکا،
گویا وادی طوبا میں کوئی شعلہ چمکا، یا شب تار میں جیسے ید بیضا چمکا، یعنی سوئی ہوئی قسمت کا ستارہ چمکا۔ آئی آواز کہ تو اتنا پریشان ہے کیوں، اتنا افسردہ و رنجیدہ و حیران ہے کیوں؟ ایک ہستی ہے اگر اس سے تو فریاد کرے، اس سے گر شکوے بے رحمی صیاد کرے، وہ ابھی تجھ کو غم دہر سے آزاد کرے۔ دل ناشاد کو تیرے وہ ابھی شاد کرے، کیا بڑی بات ہے اس کو غم ہستی کا علاج؟ وہ تو کر دیتا ہے ڈوبی ہوئی کشتی کا علاج، وہ تو کر دیتا ہے ڈوبی ہوئی کشتی کا علاج۔ ہاں وہی غوث، یعنی سننے والے کو ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا تو شاعر اور وضاحت کر رہا ہے، آگے آ کر کھولتا ہے۔ ہاں وہی غوث کہ ہر غوث ہے منگتا تیرا، پرتوے نور ازل ہے رخ زیبا جس کا، اولیاء چومتے ہیں نقش کف پا جس کا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا جس کا، جس کے قدموں کا نشاں گردن افراد پہ ہے، دوش اقطاب پہ ابدال پہ اوتاد پہ ہے۔ یعنی وہ غوث جہاں حضرت عبد القادر، بے نشانوں کا نشاں حضرت عبد القادر، قطب اقطاب زماں حضرت عبد القادر، کعبہ و قبلہ جاں حضرت عبد القادر۔ چل انہی کے در دولت پہ لیے چلتے ہیں، آ تجھے باب عجابت پہ لیے چلتے ہیں۔ اب دربار میں آ گیا ہے غوث اعظم کے، عرض کرتا ہے تو بھی گر چاہتا ہے غم کا مداوا یوں کر، ایک جملے میں علاج غم فردا یوں کر، دل بیمار کو ایک آن میں اچھا یوں کر، آدر غوث پہ اور عرض تمنا یوں کر، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ جاں مدد کعبہ ایماں مدد۔ صدق اللہ عظیم۔ یہ منقبت سید الحق صاحب کی ہے، اور اس طرح بہت سے غوث اعظم کے عاشقین ہمارے شہر میں رہتے ہیں۔ آپ کو بہت مبارک ہو، ان کا تعلق بھی ہمارے شہر سے، بہت اچھی نعت پڑھی انہوں نے، بہت عمدہ ترنم میں، بہت خوشی ہوئی مجھے سن کر، بہت مبارک ہو آپ کو۔ غوث اعظم کے تعلق سے میں بھی اسی واقعوں کو بیان کرتا جو سر نے بیان کر دیا، اور آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ جب غوث اعظم کا بچپن تھا اسی وقت سے وہ کرامتیں ظاہر ہونے لگی تھیں، جس طرح آپ نے وہ کارواں کے ساتھ والا واقعہ بیان کیا، تو اس میں بڑی تاریخی باتیں ہیں۔ غوث اعظم نے اس رہزن کو جواب دیا کہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا، میری والدہ نے کہا ہے کبھی جھوٹ مت بولنا، سچائی حالات کیسے بھی ہوں سچائی کا دامن مت چھوڑنا، لہٰذا میں ان کا کہا ٹال نہیں سکتا تھا، ان کا حکم میرے لیے فرض ہے۔ 4 باتیں ہیں اس میں، جھوٹ نہیں بولنا، سچائی کا دامن مصیبتوں پریشانیوں میں نہیں چھوڑنا، والدین کے حکم کی نافرمانی نہیں کرنا، پلس اس کو اپنے اوپر فرض سمجھنا۔ یہ غوث اعظم کی نصیحتیں ہیں۔ تو ابھی ہمارے بھائی نے اپنی تقریر میں غوث اعظم کا جب ذکر کر رہے تھے تو الحسنی الحسینی کہا، میں نے بھی کہا، آپ کے والدین کا ذکر کیا، تو غوث اعظم جس چمن اہل بیت کے خوشبودار پھول تھے، تو میں بھی اسی زمرے میں آپ کے والدین کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے والد حضرت ابو صالح حضرت حسن علیہ السلام کی اولاد سے تھے، آپ کی والدہ جناب سیدہ فاطمہ ثانی حضرت امام حسین علیہ السلام کی اولاد سے تھیں۔ ایک بہت اچھا واقعہ ہے اور بہت اس میں نصیحت بھی ہے، آپ کو بھی اس میں شریک کرنا چاہوں گا۔ جناب ابو صالح ایک مرتبہ سیر کرتے ہوئے، ایک بدایوں کے پرانے رائٹر ہیں ہمارے یہاں کے، حافظ مولوی فضل اکرم بدایونی، ان کی ایک کتاب ہے مولود اکرم، 1892 میں وکٹوریہ پریس بدایوں سے شائع ہوئی تھی، اس میں یہ واقعہ انہوں نے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ جناب ابو صالح سیر کرتے ہوئے دریا کے کنارے جا رہے تھے، سب مشیت ایزدی تھا یہ، تو ایک سیب آتا ہوا دریا میں دکھائی دیا۔
آپ پر بھوک غالب ہوئی، آپ نے وہ سیب کھا لیا۔ اب کھانے کے بعد احساس ہوا، خیال آیا کہ اس کے مالک سے اجازت لینی چاہیے تھی، تو اب مالک کی تلاش میں آگے بڑھے، جدھر سے سیب آتا تھا ادھر ہی چل دیے۔ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ ایک باغ نظر آیا جس میں چند سیب کے درخت تھے اور کچھ اس کی شاخیں ڈالیاں دریا پر جھکی ہوئی تھیں، تو اندازہ کیا کہ اسی باغ کا سیب ہوگا۔ معلوم کیا اس کا مالک کون ہے، تو دریافت کرنے پہ بات سامنے آئی کہ اس کے مالک جناب عبداللہ سومئی زاہد ہیں، آپ ان سے ملیے۔ یہ ان کے پاس گئے، ان سے کہا میں نے ایک سیب کھا لیا جو غالباً آپ کے باغ کا ہے اور مجھے اس کی بخشش چاہیے۔ انہوں نے اس موقع کو جب اس طرح جناب ابو صالح کا انہوں نے یہ تقویٰ دیکھا، زہد دیکھا، تو انہوں نے کہا، انہوں نے اس کو نعمت غیبی نعمت سمجھا اور فوراً کہا کہ میری ایک بیٹی ہے جو اندھی ہے، کانی ہے، اندھی ہے، بہری ہے، گونگی ہے، ہاتھ پاؤں سے اپاہج ہے، اس سے نکاح کرو، میں سیب بخش دوں گا ورنہ معاف نہیں کروں گا۔ آپ چونکہ بخشش چاہتے تھے تو آپ نے وہ ان کی بات مان لی اور راضی ہو گئے، نکاح ہو گیا۔ فوراً حجرے میں تشریف لے گئے۔ جب اندر گئے تو وہاں صحیح و سالم، صحت مند و تندرست، حسین و جمیل بیوی بیٹھی تھی اور فوراً باہر واپس آ گئے۔ جناب عبداللہ کے پاس گئے، فرمایا کہ آپ نے تو جو حلیہ بیان کیا تھا وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کے الٹ ہے بالکل۔ آپ نے فرمایا وہ میری بیٹی ہی ہیں اور تمہاری اہلیہ ہیں۔ بولے اس بات کا سبب؟ اس کا سبب یہ تھا کہ آنکھوں سے اندھی میں نے اس لیے کہا کہ انہوں نے سوائے قرآن شریف کے اور ان باتوں کے جو شرعاً روا ہیں کسی چیز کو نہیں دیکھا ان آنکھوں نے۔ اور کانوں سے بہری اس لیے کہا کہ سوائے کسی نامحرم کی بات اور جو خلاف شرع بات ہے ان کانوں نے کبھی نہیں سنی۔ زبان سے گونگی اس لیے کہا کہ فرمان خدا اور فرمان رسول کے سوا ان کی زبان نے کبھی کچھ نہیں کہا۔ ہاتھ پاؤں سے اپاہج یوں کہا کہ راہ خدا کے سوا ان کے قدم کبھی آگے بڑھے ہی نہیں۔ تو یہ ہمارے غوث اعظم ان والدین کی اولاد تھے، تو کیوں نہ وہ غوث اعظم ہوتے۔ بہرحال آپ لوگوں نے مجھے مدعو کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمارے بزرگوں کی تعلیم پر عمل کرنے کی، ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ انہی کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ ایک بار پھر SSF کے تمام معزز ممبران کا بہت شکریہ، مجھے اس شرکت کا موقع دینے کے لیے بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔